السلام علیکم بچوں، ہمارا بھی یہ 7th کا میتھس کا برج کورس کا پہلا دن ہے۔ اس میں آپ کو پچھلے جماعت میں جو آپ نے پڑھا ہے اس کا بیسک ہے، یادہ ہے مطلب، اور دیکھتے ہیں ہم لوگ کیا کیا ہے اس میں یادے میں، مشق کرتے ہیں۔ آپ کو اس کے بارے میں مشاہدہ کرنا ہے جیومیٹری میں ہمارے ذیلی اجزاء کے بارے میں کون کون سے ہے، جیسے کہ نقطہ، خط اور قطع خط، یہ ہمارے ذیلی اجزاء ہے۔ تو آپ کو تو نقطے کے بارے میں پتہ ہے، اگر ہم کہیں بھی اس طریقے سے نقطہ لگا دیتے ہیں تو وہ کیا بن جاتا ہے، ایسے ڈاٹ لگا دیتے ہیں تو ہم اسے ہی نقطہ کہتے ہیں۔ جو اس طریقے سے ہم لوگ ڈاٹ لگاتے ہیں، اس طرح صفحے پر، سرفیس پر، کہیں پر بھی جب ہم سطح پر نقطہ لگاتے ہیں وہ کہلاتا ہے جیومیٹری میں نقطہ۔ اب نقطے کے آگے جو ہماری شکل بنتی ہے، خط بنتے ہیں، شعاع بنتی ہے، وہ نقطے سے آگے بنتی ہے، یعنی پہلے نقطہ اور پھر اس سے بنی شکل یا اس سے خط بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو آپ کو سب کچھ سمجھنا ہے کہ کس طریقے سے نقطہ ہے، پھر خط ہے، پھر قطع خط ہے۔ اب خط دیکھتے ہیں، چلو۔ کاغذ پر اے اور بی دو نقاط لیجیے۔ اب ہمارے پاس، ہم پہلے ایک نقطے کے بارے میں پڑھے، اب ہم دو نقطے کے بارے میں دیکھتے۔ اے اور بی جو ہے وہ دو نقاط ہے، ان کو اگر ہم سیدھی لکیر سے جوڑتے ہیں تو اسے ہم خط کہتے ہیں۔ اگر دونوں جانب جو یہ شعاع جیسا ہمارا نکلتا ہے، یا اگر دونوں جانب سے ہے، اس لکیر کو دونوں جانب سے لامحدود ہے، تیر کی نوک سے دکھاتے۔ اگر یہ لکیر جو ہے، یہ خط جو ہے، خط ہمیشہ کیا ہوتا ہے، لامحدود ہوتا ہے۔ ہم اسے یہاں پر اور یہاں پر اس طریقے سے بڑھاتے ہیں، ہے نا، تو یہ کیا ہو جاتا ہے، لامحدود ہو جاتا ہے۔ اگر ہم دو نقاط کے بیچ کا جو یہ ہے، اے اور بی کے بیچ کے جو خط ہے، بیچ میں جو لائن کھینچی ہوئی ہے، تو ہم اسے قطع خط کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں، قطع خط۔ اب جو یہ اگر یہاں پر بی کے اس طرف بھی شعاع والا نشان ہے، اے کے اس طرف بھی شعاع والا نشان ہے، تو یہ خط ہے جو کہ لامحدود ہے۔ ہم یہاں سے اس کو کتنا بھی بڑھا سکتے، ادھر آگے، اور اس کو یہاں سے بھی کتنا بھی بڑھا سکتے ہیں، اور یہاں سے بھی کتنا بھی بڑھا سکتے ہیں۔ تو یہ ہے خط۔ اور جو نہیں بڑھے گا، اور دو نقاط کے بیچ میں جو ہے، جن کو ہم آگے نہیں بڑھا سکتے، وہ ہو جاتا ہے ہمارا قطع خط۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں شعاع۔ شعاع یعنی شعاع خط کا ایک حصہ ہوتی ہے، یعنی ہم جہاں پر ہمارا نقطہ ہے، وہ نقطے سے ہم نے ایک سیدھی، یہ نقطے سے آگے جو یہ جا رہا ہے، تو یہ سیدھی جو ایک حصہ جا رہا ہے، یعنی کہ جو خط سے ایک ہی طرف سے لامحدود بڑھتا رہے گا، اس کو ہم کہیں گے شعاع۔ اس کو ہم کیا کہیں گے، شعاع۔ جو ایک ہی طرف سے لامحدود بڑھتا رہے گا، اس کو ہم کہیں گے شعاع۔ جیسے شعاع پی کیو، یہ ہماری کیا ہے، شعاع پی کیو ہے، جس کے ایک طرف نقطہ ہے اور دوسری طرف شعاع ہے، یہ ہے شعاع پی کیو۔ اب چلیے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، مشق کرتے ہیں، کیا دی ہوئی ہے مشق۔ اب یہاں پر دیکھتے ہیں، اس میں نقطہ اے بی سی ڈی ای ایف کہاں پر ہے، نقطے کہاں کہاں ہیں، اس میں سارے نقطے اے بی سی ڈی ای ایف اور جی، کچھ جو ہے وہ خط پر ہے، کچھ جو ہے وہ شعاع پر ہے، کچھ جو ہے وہ باہر ہے، یعنی پیج پر ہے، سرفیس پر ہے۔ اب دیکھتے ہیں خط سی ایف۔ خط سی ایف کہاں ہے، یہ ہے سی اور یہ ہے ایف،
تو یہاں پر ہم جو ہے خط CF 2 نقطہ ہے، تو ہم یہاں پر خط 2 نقاط کو ملا کر خط تو کھینچ سکتے ہیں نا، تو اسی طریقے سے ہم 2 نقاط کو ملا کر خط کھینچ بھی سکتے ہیں اور انہیں نام بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے A اور D، یہ A ہے اور یہ D ہے، یہاں پہ 2 نقاط ہے، تو یہ A جو ہے یہ اس طرح خط پر ہی ہے، تو یہ دونوں ملا کر یہ ہو گیا ہے خط AD۔ اس کے بعد ہے قطع خط جو ہے وہ FG، DG اور DE، یہ ہم کو قطع خط بتانے ہیں، تو ہم یہاں پر قطع خط بتاتے ہیں، یعنی کہ جن کو شعاع نہیں ہوتی ہے، جن کے دونوں سرے بند ہوتے ہیں، وہ ہو گئے ہمارے قطع خط۔ یہ ہو گیا FD۔ اس کے بعد میں بتایا گیا ہے DG اور DE، D اور یہ E، یہ DE بھی جو ہے یہ ہمارا خط ہوا۔ اب اس کے بعد دیا ہے شعاع AB، شعاع GC اور شعاع GF۔ شعاع AB اور شعاع GC، یہاں پر ایک شعاع بناتے ہیں ہم، شعاع AB اور شعاع GC اور شعاع GF۔ جس طرف نام ہے پہلا نام G، تو وہاں پر ہمارا رہتا ہے نقطہ، وہاں پر ہمارا کیا ہوتا ہے؟ نقطہ ہوتا ہے، اور جس طرف ہماری شعاع جا رہی ہے وہ دوسرا نام، یعنی کہ B، A ہے یہ نقطہ اور B ہے یہ شعاع، یہاں پر بھی G جو ہے وہ نقطہ اور C کی طرف ہماری شعاع ہوگی، اسی طریقے سے G بھی جو ہے وہ نقطہ اور F کی طرف ہماری شعاع ہوگی۔ اس کے بعد ہے پیارے بچوں، آپ کو اس کے علاوہ بھی کوئی قطع خط اور شعاع نظر آ رہے ہیں کیا؟ تلاش کیجیے۔ اب یہ تو ہم نے کھینچے، اب آپ بتائیے کہ آپ کو اس میں قطع خط اور شعاع کون کون سے نظر آ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم شکل دیکھ کر پوچھے گئے سوالوں کے جوابات دیجیے۔ شکل دیکھ کر جو پوچھے گئے ہیں ان سوالوں کے جوابات ہم کو دینا ہے۔ دی گئی شکل کے تمام نقاط کے نام لکھیے۔ نیچے جو یہاں پر جو شکل دی ہوئی ہے یہ، ان کو دیکھ کر تمام نقطوں کے نام لکھنے ہیں ہم کو۔ اس میں ہمیں جتنے بھی نام دیے ہوئے ہیں وہ سارے ہی نقاط ہیں، ان کا نام ہم لکھیں گے، جیسے کہ U، V، W، X، Y اور Z، یہ جو ہے ہمارے کیا ہے؟ نقاط ہے۔ تو ہم لکھتے وقت کیسے لکھنا ہے ہم کو؟ لکھتے وقت ہم کو کیسے لکھنا ہے؟ نقطہ U، نقطہ V، اس طریقے سے ہم کو لکھنا ہے، جیسے کہ نقطہ U، اس کے بعد لکھیں گے نقطہ V، اسی طریقے سے ہمیں سارے نقاط کے نام یہاں پر لکھنے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں اگلا سوال، شکل میں دکھائے گئے خط کے نام لکھیے۔ شکل میں جو دکھائی گئی ہے وہ خط کے نام لکھو۔ اب شکل میں کون کون سے خط دکھائے ہوئے ہیں؟ خط یعنی کہ جو دونوں طرف شعاع ہو، جیسے کہ یہاں پر یہ دونوں طرف شعاع ہے، یہ بھی دونوں طرف شعاع ہے، لیکن جو یہ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ والا، یہ خط نہیں ہے، یہ جو ہے یہ قطع خط ہے، یعنی اس کے ایک طرف نقطہ ہے اور دوسری طرف شعاع ہے، اس کے ایک طرف کیا ہے؟ نقطہ ہے، جیسا کہ یہاں پر نقطہ ہے اور یہ شعاع ہے ایسی۔
तो हमें यहाँ पर देखना है कि जिसके दोनों तरफ शुआ का निशान हो, तो वो क्या होगा, सिर्फ ख़त होगा। तो वो ख़त कौन कौन से है, देखो वो ख़त है X और Y, ये पूरा ख़त U और W। तो हम लिखते वक्त कैसे लिखेंगे, ख़त X Z और ख़त U और W। सॉरी, मैंने पहले यहाँ पर X और Y बताया आपको, X और Y नहीं, X और Z है। तो पहले हम लिखते वक्त लिखेंगे ऐसे कि ख़त X और Z, ख़त X और Z, और यहाँ पर कॉमा लगा के दूसरा ख़त U और W, ख़त U W। ये जो है दो के नाम हमने लिख दिए हैं। चलो देखते हैं अगला सवाल। शक्ल में दिए हुए कता ख़त के नाम लिखिए। अब कता ख़त यानी कि जो दो नुक्ते के बीच में ख़त खींचा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कता ख़त कहते हैं। तो अब यहाँ पर जो हमें नुक्ते कहाँ नज़र आ रहे हैं, X और Y और V, ऐसे हमारे नुक्ते हैं। तो इनके बीच में जो ये ख़त खींचा गया है ये है हमारे कता ख़त। अब ये कता ख़त के हम नाम लिखेंगे, तो ये भी उसी तरीके से लिखेंगे, कता ख़त WZ, कता ख़त VY, कता ख़त U और X, ऐसे। अब हम लोग आगे देखते हैं, शुआ के नाम लिखिए। शुआ के नाम हमको यहाँ पर लिखना है। तो शुआ का नाम हमने शुआ पढ़े, कैसी शुआ होती है, एक तरफ नुक्ता होता है और यहाँ से शुरू हो गई हुई शुआ, ये होती है शुआ। एक तरफ उसके क्या होता है, नुक्ता होता है यहाँ पर। तो ये हो जाती है शुआ, जो कि जिसके एक सिरे पर नुक्ता और एक सिरे के तरफ एरो होता है जो लामहदूद आगे खींचा जा सकता है। तो इसमें कौन कौन सी शुआ आपको नज़र आ रही है, जैसे कि यहाँ से शुरू हो रही है X और W, Y और V और X और V। तो हम यहाँ पर नाम लिखेंगे, यहाँ पर नाम लिखेंगे शुआ Z W, शुआ Y V और शुआ X U।